السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبحان اللہ چینل پر بیان سننے جا رہے ہیں، سن کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور عمل کی نیت سے سنیں اور سن کر لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کا اور ہمارا جو ملنا ہوا ہے وہ دین کی نسبت سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کما بیش انبیاء کریم بھیجے، اور نبی سے پہلے بھی کافی نبی بھیجے، کس لیے؟ اس دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت رحم والا ہے، پاک پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کس لیے؟ کہ ہم گمراہی کی طرف نہ جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بنے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ دین کی دعوت پھیلائی، صحابہ نے بھی پھیلائی کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، کامیابی جو ہے نا وہ اللہ کے دین میں ہے اور کہیں میں نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے بھی یہی دعوت دی کہ کامیابی ہمارے دین میں ہے، اور اللہ کے نبی نے گھر گھر جا کر دعوت دی۔ اور ہمارے اللہ کے نبی کے جو عمل تھے، یعنی کہ اگر اللہ کے نبی کہیں سے گزر رہے اور کسی نے ان کا کوئی پتھر مار دیا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بدلہ لوں گا، یہ کروں گا۔ اللہ کے نبی کے معاشرات ایسے تھے کہ ایک بوڑھی اماں تھی کہ جب بھی وہ گزرتے تھے گلی سے تو ان کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی۔ اور ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہ ایسے ایسے ایک اماں تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، تو اللہ کے نبی گئے ان سے ملنے کے لیے، ان بوڑھی اماں سے۔ تو جس ٹائم ان بوڑھی اماں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی کہ شاید بدلہ لینا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اماں میں بدلہ لینے کے غرض سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اس کے لیے عیادت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی جو تھے نا ان کے اندر نرمیت تھی۔ کیا تھی؟ نرمیت، اکرام تھا۔ اور اللہ کے نبی کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ ان پہ پتھر برسائے گئے، اور ایک جگہ کا واقعہ ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ ایک بستی تھی، تو اللہ کے نبی وہاں دین کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی جب وہاں دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو وہ سب سے بڑے اس سے ملے جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ملتا ہی نہ تھا تمہارے لیے سوا نبی بنانے کے لیے، اللہ وہاں 3 جنوں سے ملے، سب نے منع کر دیا۔
اور ان کے ساتھ ایک معاملہ اور کھڑا، جب اللہ کے نبی اس گاؤں سے نکلنے لگے تو جوان لڑکے لگا دیے ان کے پیچھے کہ جاؤ ان کے، جب یہ جائے ان کے اوپر پتھر برساؤ. تو انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ وہ خون میں لہو لہان ہو گئے. اور بستی سے نکلنے کے بعد ایک پہاڑ سے لگ کر بیٹھ گئے. تو جبریل امین آئے، انہوں نے کہا اگر اللہ کا نبی آپ کا حکم ہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں. تو اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ ان کو آپس میں ملا دوں. اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا کہ یہ نہ ایمان لائے، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی اولاد ایمان لائیں گے. لیکن اور آج کل کا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا یہ معاملہ ہے آج کل کا کہ اگر کسی نے ہمارے ایک تھپڑ مار دیا تو اس کو 2 تھپڑ ماریں گے. اس نے مارا کیسے؟ لیکن اللہ کے نبی کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی انہیں مارتا تھا تو وہ بدلہ نہیں لیتے تھے، وہ اسے پیار سے بات کرتے تھے، اسے سمجھاتے تھے. اللہ کے نبی کا یہ معاملہ تھا. اور اللہ کے نبی کا معاملہ یہ الگ تھا. اور ہمارا صحابہ نے بھی بہت قربانی دی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے جس کے اندر کہ ان کو بہت مارا گیا، کوئلوں پہ گھسیٹا گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر تمہارے پر کیا بنی؟ جب تم ایمان لے گئے تمہارے پر کیا بنی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری پیچھے کا کرتا اٹھا کر دیکھ لو. تو انہوں نے کرتا اٹھا کر دیکھا تو ان کی کمر پہ ماس نہیں تھا، ان کی ہڈیاں چمک رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہیں مجھ کو گرم گرم کوئلوں پر گھسیٹا گیا، جن میرے وہ گرم گرم کوئلے میری خون اور چربی سے بجھتے تھے. ایسی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت ظلم کیا گیا ایمان لانے کے بعد کہ رات کو ان پر کوڑے برسائے جاتے اور دن میں تپتی ہوئی ریت کو اوپر لٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا جاتا کہ ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو اسی حالت میں مر جاؤ. تو وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کیا کہتے تھے؟ اللہ ایک ہے. اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں. کس کی طرف؟ شرک کی طرف جا رہے ہیں. تو شرک سے بچو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک سے بچو، شرک کی طرف نہ جاؤ. تو آج کل کے ہم کیا نوجوان نسلیں کو دیکھ لو تم، نوجوان نسلیں گمراہی کی طرف جا رہی ہے. اب تمہیں ایک واقعہ میں یہی بتا دیتا ہوں. آج کل کے نوجوان بچوں کا معاملہ ہے کہ پورے سال میں رمضان ایک مرتبہ آتا ہے، پورے سال میں رمضان ایک مرتبہ آتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد خاص عید والے دن سارا عمل ضائع کر دیتے ہیں، سنیما میں جا کے، گانے بجا کے. آج کل کی نوجوان نسلیں گمراہی کی طرف جا رہی. تو ان کو گمراہی سے کون لائے گا؟ آپ اور ہم ہی تو لائیں گے. گمراہی کی طرف سے جانے سے بچاؤ اپنی اولاد کو، اولاد کو نہیں بچاؤ گے تو کل قیامت کے دن یہی تمہارا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ تم نے ہمیں دین کی طرف نہیں لگایا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی اولادوں کی تربیت صحیح کرو، ان کو نماز روزہ سکھاؤ، مدرسے کی تعلیم دلواؤ. اگر ہم مدرسے کی تعلیم نہیں دلوائیں گے تو آج ہماری اولاد بگڑیں گی اور کل یہی ہمارا گریبان پکڑیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ایمان نہیں ہوگا. اور ایمان ہوگا
تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں تو وہ ہر کسی کا حقوق کو سمجھیں گے، حقوق کو سمجھیں گے، اور حقوق کو سمجھیں گے تو بڑوں کا بزرگوں کا احترام کرنے والے بنیں گے، اکرام کرنے والے بنیں گے، چھوٹے پر شفقت کرنے والے بنیں گے، بڑوں کی عزت کرنے والے بنیں گے، اور ایمان نہیں ہوگا ان کے دل کے اندر تو میرا بھائی دوستوں بزرگوں وہ پھر پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ ابھی تم دیکھ لو، ابھی میرے جانکاری میں گاؤں بستی کا مطلب دوست تھا، اس نے مجھے ایک واقعہ بتایا، بڑا دکھ ہوا سن کر کہ آج کل کے نوجوان بچے یہ جب گمراہی کی طرف جاتے تو بہت زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں ایسا ہوا کہ شراب، تب کہ ہمارے اسلام میں شراب حرام بتائی ہے، اللہ کے نبی نے جو حدیث کہی ہے سچ کہی ہے، بالکل حق کہی ہے۔ تو وہ شخص جو نوجوان لڑکا تھا وہ اس کو شراب پینے کی لت لگ گئی، مطلب نشے کی لت لگ گئی، اور جب نشے کی لت لگ گئی تو نشے کی حالت میں اس نے اپنے باپ کا خون کر دیا، اور کرا گیا بیٹا شام کو لیٹ گھر آیا، پی کر آیا تھا، نشے کی حالت میں تھا، تو اس کے باپ نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مار دیا تو ہوا ایسا کہ وہ اس کی چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گیا، چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گیا تو اس پہ گھسن بجا، یعنی کہ مکے مارے اس کے سینے پہ، اور جب اس کے سینے پہ مکے مارے تو اس کا دم نکل گیا۔ جب دم نکل گیا تو مارتا رہا، کوئی پڑوسی آیا، پڑوسی نے آیا کرا بھائی یہ تو مر گیا، اس کو ہٹایا، دیکھا تو اس کا انتقال ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچے کی تربیت اچھی کرو، تاکہ کل وہ تمہاری موت کا سبب نہ بنے۔ اگر اس کو اچھی تعلیم ملی ہوتی، تربیت ملی ہوتی تو وہ زندہ ہوتا۔ ویسے ذلت و موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتے ہیں نا ہلا روزے بہانے موت، لیکن وہ تو گناہ کی طرف جانے سے بچ جاتا، اب اس کے سر یہ گناہ سرزد نہ ہوتا اگر وہ اچھی تعلیم دیتا۔ اور آج کل کے میں نے اپنے محلے پڑوس میں دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کچھ کام کرنا ہوتا تو اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہے، آج کل تو یہ ٹچ فون چل رہے ہیں نا، یہ تھما دیتی ہے۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں میں کسی کی وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کرتے ہو، نہیں، میں بتا رہا ہوں محلے پڑوس میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آج کل کے نوجوان، آج کل کی جو نئی نسلیں ہیں وہ ایسے کرتی، اگر انہیں کھانا پکانا تو بچے کا ہاتھ میں موبائل تھما دیتے، وہ بچے بگڑ جاتے ہیں موبائل میں۔ نہیں تو اپنے بچوں کو پہلے کی ماں یہ کیا کرتی تھی، پہلے کی ماں کرتی تھی کہ سو جا بیٹا سو جا، اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور آج کل کی انہیں موبائل تھما دیتی ہیں، موبائل دیکھ کے سو جائے گا، گانے چلاتے، اور اب تم بچپنے میں اس کی عادت بگاڑ دو گی تو بڑا ہو کے گانے ہی سنے گا، وہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنے گا، تعلیم میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا وہ تعلیم میں، کیونکہ اس کو بچپن سے یہ تربیت ملی ہے موبائل کی، ٹی وی کی، وی سی آر کی، سنیماؤں کی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ لا الہ الا اللہ تو وہ بھی یہی کہے گا، کیونکہ بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے نا وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، ہم جو اس پہ لکھائی کریں گے، جو اس پہ سیاہی ڈالیں گے وہی آگے اس کے ذہن میں رہے گی، دل میں رہے گی۔ اور آج کل ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر، حافظ کوئی نہیں بنانا چاہتا، اور حافظ بنانے کے لیے کسی سے کہہ دو کہ ابھی تو ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ابھی ہمارے بچوں کو چاہتا نہیں ہے، یہاں تک کہ تم پوچھ لو سورہ یاسین، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، سورہ یاسین کسی کی یاد نہیں، اور گانے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، گلی میں گزرتے، کوچوں میں گزرتے گانے بجتے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک ٹائم وہ آ جائے گا کہ آپ کو کوڑوں دیوالوں سے گانے
कि VCR की आवाज आएगी, और वही वक्त आ चुका है। अब वही वक्त आ चुका है। अब तुम देख लो, कहीं कभी निकलोगे कहीं ना कहीं ऐसा, भाई साहब बुरा ना मानना मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा कोई गली कूचा नहीं होगा जहां आपको गाने की आवाज ना आ जाएगी। ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, सही कह रहा हूं ना? हाँ तो मेरा भाई दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप बुराई से हट के अच्छाई की तरफ कैसे आ जाए। हमारे बड़े फरमा रहे हैं कि अगर आप दीन के रास्ते पे जुड़े रहोगे तो सही रहोगे, नहीं तो शैतान जो है ना, शैतान उचक लेता है। इसलिए हमारे बड़ों ने फरमाया है कि महीने के 3 दिन लगते रहने चाहिए, साल का चिल्ला लगता रहना चाहिए। महीने के 3 दिन लगेंगे और साल का चिल्ला लगता रहेगा आपका, तो आप रास्ते पर रहोगे, नहीं तो गुमराही की तरफ चले जाओगे। और गुमराही की तरफ चले जाओगे तो फिर आपका और हमारा, जब हम गुमराही की तरफ चले जाएंगे तो फिर तो सबको पता है हमारा ठिकाना कहाँ होगा। समझ रहे ना मेरे भाई वो दोस्तों, मैं किसी को जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि मैं नमाजी हूँ आप नमाज नहीं पढ़ते हो, नहीं, नमाज सब है, मुसलमान सब है, सब नमाज पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाले बनो। क्या मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाले बनो। आज आप आए हो तो आपको सुनने के लिए मिल गया, नहीं तो आप कारोबार में लगे होते तो आपको इतनी कीमती बात सुनने को नहीं मिलती मेरे भाई दोस्तों। आप आए हो तो आपको मिली, और आप आगे भी बताओगे। ये कहते हैं कि सुनने वाला शख्स जो सुन रहा है वो अमल की नीयत से सुने और दूसरों को पहुंचाने की नीयत से सुने और उस पर अमल करे। मेरे भाई दोस्तों, उस पर अमल करने वाले बनेंगे तो अमल करने से हमारा अंदर की, हम अब किसी को दावत देते हैं, मान लो हम किसी को कह रहे हैं कि भाई साहब नमाज को चलो, हम उसको तो कह रहे हैं लेकिन पक्का इरादा हमारा हो रहा है। हम किसी को कहेंगे भाई साहब कुरान पढ़ने चलो, तो हम उसको नहीं कर, हम अपना आपको कह रहे हैं। तो ऐसे कहने वाले बनो ताकि हमारा ईमान पक्का हो। हम किसी को दावत देंगे तो हमारा ईमान पक्का होगा। और जो काम करे, अब हम ये नहीं कह रहे कि आप वो कर रहे हो, जो भी काम करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। अगर मान लो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, कि कोई लोग हम नमाज पढ़े तो लोग हमें नमाजी कहे, हम हज कर गए तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। हम हज कर गए तो लोग हमें हाजी गए, नहीं, नाम के लिए निकल, इसका कोई असर नहीं है। अल्लाह फरमा रहे कि जो अमल करो इखलास के साथ करो, मेरे लिए करो। एक शख्स जिक्र कर रहा हो कि लोग मुझे जिक्र अज़कार करने वाला कहे, और एक शख्स किसी को 2 रुपए दे रहा है इखलास की नियत से, क्योंकि मुझे गंद ना कहे, चुपचाप से दे रहा है, मतलब ऐसा दे रहा है कि दाएं हाथ से दे रहा है तो बाएं हाथ को खबर नहीं, और उसको खुद को खबर नहीं कि मैंने कितने दिए। उसे कहते हैं इखलास। इखलास, इखलास के साथ जो अमल करे इखलास के साथ। 2 रकात पढ़ रहा है तो इखलास के साथ पढ़े। रोजे रख रहे तो इखलास के साथ रखे। कोई हमें रोजेदार ना कहे कि मैं रोजे रख रहा हूं तो लोग मुझे रोजेदार कहे, नहीं, जो करना इखलास के साथ करना। ये कहते हैं कि जिक्र करने वाला दिल जिंदा होता है, जाकिरीन का। मेरे भाई दोस्तों, जिक्र करने वाले बनो, जिक्र करने वाला दिल जाकिरीन का होता है। और हमें इल्म भी होना चाहिए कि हराम को पहचान कर हलाल, हराम और हलाल की पहचान, इतना इल्म आना जरूरी है हर किसी के अंदर। भाई दोस्तों, अगर हमें इल्म ना होगा तो हम हर गलत काम की तरफ चले जाएंगे। इल्म नहीं है ना,
میرا بھائی دوستو بزرگوں، اگر علم ہوگا تو ہم عمل پر رہیں گے، ہمیں حرام اور حلال کی پہچان ہوگی. علم ہے تبھی تو ہم حرام سے بچ کے حلال کی طرف چلنے والے بنیں گے. حرام سے نہیں بچیں گے تو کل قیامت کے دن اب بیاج لے رہے ہم حرام ہے، علم نہیں ہے لے رہے. اس لیے علم ہونا ضروری ہے. بہت سے شراب پی رہے، علم نہیں ہے، پی رہے نمبر بھائی دوست برا مت ماننا، پیتے نا کہ علم نہیں ہے. علم ہوگا تو حرام کو پہچانیں گے. ایسے ذکر کا مسئلہ آتا ہے، ہم ذکر کریں گے تو ہمارا دل زندہ رہے گا. یہ بتاتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرتا نا، اب ہم ذکر کر رہے، ذکر کرنا چھوڑ دیا، مان لو میرے بھائی دوستوں سے ذکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈوٹ لگ جاتا ہے، کالی بندی، اس کی تو کالی بندی، اور ہم نے پھر ذکر نہیں کرا، ذکر نہیں کرا، کالی بندی لگتے 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 دل قلب سیاہ ہو سکتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ، تب کالا. ہمارا پھر کہیں میں دل نہیں لگتا، دین کی چیز میں ہمارا دل نہیں لگتا. آج تم دیکھتے ہوں گے بیٹھتے آ کے عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے، عجیب سی بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے. اس لیے اللہ بڑے بتا رہے ہیں کہ ذکر کریں. ذکر کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح کی 3 تسبیح اور شام کی 3 تسبیح، تسبیحات کی پابندی کریں. ایک تیسرے کلمے کی تسبیح، ایک درود شریف کی، تیسرے کلمے کی درود شریف کی، تین تسبیح کی پابندی کریں. نمبر 1 تیسرے کلمے، دوسری درود شریف کی، تیسری استغفار کی. تینوں تسبیح، کلمہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پورا استغفار پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. درود شریف بھی پوری پڑھ سکتے ہیں. یہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم 100 بھی پڑھ سکتے ہیں. مطلب پوری پڑھنا میں زیادہ ثواب ہے، کم پڑھو گے تو وہی ہے نا، جب زیادہ دو گے تو زیادہ ملے گا، کم دو گے تو کم ملے گا. ایسی مسئلہ ہے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پورا تیسرا کلمہ پڑھیں. تینوں تسبیحات کی پابندی، صبح فجر کے بعد، شام عصر کے بعد. صبح فجر کے بعد اور شام عصر کے بعد. یہ 3 تسبیحات کی پابندی کرو گے تو آپ کا دل زندہ رہے گا، ذکر کرنے والے بنے. یہ بتاتے ہیں ذکر کرنے والا کا دل زندہ ہوتا ہے. ذاکرین. ایک شخص ذکر کر رہا ہو اور ایک شخص اپنی پوری دولت لٹا رہا ہے تو اس کی دولت کا کوئی اثر نہیں. ذکر کرنے والا کا بڑا معاملہ ہے. نہیں، معاملہ اس کا بھی ہے، مانو کہ وہ اپنے دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اگر اس کا الگ ملے گا. ذکر کرنے والا افضل ہے، ذکر کرنے والا افضل ہے. اب اسی معاملہ اخلاص کا آتا ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، اخلاص. اگر ہم کوئی بھی چھوٹا عمل کر رہے، اخلاص کے ساتھ کر رہے، تو اگر ہم نے دیکھو مان لو اخلاص ایسا ہوتا، اگر ہم نے بن اخلاص کے ساتھ پہاڑ کے برابر، پہاڑ جاتا ہو نا بہت بڑا ہوتا، اس کی برابر میں سونا صدقہ کر دیا بن اخلاص کے ساتھ، تو اس کا ہمیں کوئی اثر نہیں ملے گا. اور اخلاص کے ساتھ ہم نے ایک بیجی ہوئی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، وہ بیجی ہوئی گٹھلی اخلاص کے ساتھ ہم نے صدقہ کیا تو اس کا ہمیں ثواب احد پہاڑ، ایک مدینہ میں مکہ مدینہ میں پہاڑ احد، اس کی برابر ثواب ملے گا. میرا بھائی دوست، اخلاص کا یہ معاملہ ہے. تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو، اس کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس کا کوئی اثر نہیں. لیکن اگر ہم اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ بیجی ہوئی پن کھجور کی گٹھلی، نہیں مطلب کھجور کی گٹھلی کوئی سی بھی ہو، مطلب اخلاص بتا رہا ہوں. اخلاص یہ نہیں کہہ رہا ہوں پن بیجی ہوئی گٹھلی، اخلاص بتا رہا ہوں. اب اخلاص کے ساتھ بھیجی ہوئی گٹھلی بھی صدقہ کراؤ گے، اخلاص بتا رہا ہوں میں.
تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی دوستوں. اب ہم اخلاص کے ساتھ تو کر رہے گا, ہمارے اندر اکرام نہیں ہے. اکرام بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی دوستوں. ضرور اکرام ہوگا تو ہم دوسروں پر شفقت کرنے والے بنیں گے. شفقت, اب شفقت کرنے والے بنیں گے. اب ایک اس کا واقعہ ہے کہ اکرام ایسا ہو جیسے ہمارا صحابہ کا تھا کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا اور پیاسے مر گئے. ایک بھائی نے پانی منگایا تو پڑوس والے نے پانی منگایا. اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ میرا بھائی ضرورت مند ہے. تو مطلب ایسی جب تک لوٹ کر ان کو دوبارہ نمبر آیا تو سب پرواز کر گئی تھی, لیکن کسی نے اپنے بھائی سے پہلے پانی پیرا گوارا نہیں کیا. یہ ہوتا ہے اکرام, اپنے بھائی کا اکرام کرنے والے بنے. اب ایسے ہم اکرام کریں گے. اگر ہم کسی کا کام آ رہا ہے اکرام کر رہے ہیں ہم دوسرے کا, میرے بھائی میں سے زیادہ میرا بھائی ضرورت مند ہے, اس کو دینے والے بنے. تو اسے اکرام کہتے ہیں. ایسے اکرام میں نہ کرے گا ہلاکت میں ڈال دو, خود کو ہلاکت میں ڈالے. اکرام کرنے والے بنے. اب ہمارے صحابہ کے گھر ایک سری آئی. اس نے سوچا کہ میرے گھر تو پھر بھی گزارا چل جائے گا, میں اپنے بھائی کہیں بھیج دیتا ہوں. اس نے اپنے مطلب 7 گھر گھومنے کے بعد وہ سری اسی گھر پر آ گئی تھی جس گھر سے چلی تھی کہ میرے سے زیادہ میرا بھائی ضرورت مند ہے, میرے سے زیادہ میرا بھائی ضرورت مند ہے. اسی کرتے کرتے وہ سری 7 گھر گھومنے کے بعد اسی گھر پر آ گئی تھی جہاں سے چلی تھی. لیکن میرے بھائی دوست اکرام کرنے والے بنے. اکرام ہوگا تو چھوٹے پہ شفقت کرنے والے بنے گے, بڑوں کی عزت کرنے والے بنے گے, اور علماء دین کی قدر کرنے والے بنے گے. یعنی علماء دین انہیں کہتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علماء دین انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علماء دین کہتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں, علم رکھنے والے, دین جاننے والے. علماء دین ان کی عزت کرنے والے بنے, قدر کرنے والے بنے. ہے کہ نہیں بھائی دوستوں بزرگوں؟ اگر آپ اسی طرح سے ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے. ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کے لیے نکلنا بہت ضروری ہے. ابھی میں نے بتایا تھا نا, مہینے کے 3 دن, سال کے 6 اور 4 مہینے ضروری ہے. اور جب تک آپ کا نکلنا نہیں ہو رہا ہے تو اپنے مقام پہ 5 کام کریں. کتنے کام کریں؟ 5 کام. نمبر 1, اپنے مسجد کا مشورہ. نمبر 2, اپنے گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم. نمبر 3, اپنی گشت, مسجد کا گشت اور پڑوس کی مسجد کا گشت. نمبر 4, مسجد کا 2.5 گھنٹے. نمبر 5, مہینے کے 3 دن. ان 5 کاموں میں آتا ہے مہینے کے 3 دن لگانے والے بنے. جب تک ہمارا بڑے وقت کے لیے نکلنا نہیں ہو رہا ہے, اپنے مقام پہ رہ کر یہ کام ضروری کریں. مسجد کے اندر 2.5 گھنٹے دیں, اور مہینے کے 3 دن لگاتے رہے. کوئی بڑے نہیں, 27 دن اپنا کام کرو اور 3 دن لگے راستے کے لیے, کوئی بڑی بات نہیں. اب 3 دن ہم 20,000 میں نکال دیتے, ہے گا نہیں بھائی دوستوں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے تو آپ کا دل لگے گا. اب ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے نہیں بنیں گے تو ہمارا دل نہیں لگے گا. ہمارا دل کہاں لگے گا؟ باہر محفلوں میں, وقت وہاں جایا ہوگا ہمارا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم میرے راستے میں نہیں دو گے تو آپ کا وقت کہیں لگ جائے گا. میرے راستے میں پیسہ نہیں دو گے تو آپ کا پیسہ کہیں لگے گا. تم دیکھتے ہوں گے بہت سے بیمار ہو جاتے, کافی بیمار, اسپتالوں میں لگا دیتے ہو, مہینے گزر جاتے ہیں اسپتالوں میں. اب پڑھائی نہیں کر رہا ہوں بھائی صاحب, بھائی دوستوں پڑھائی نہیں کر رہا ہوں میں, یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں 3 دن لگانے والے بنے, مقامی 5 کام کرنے والے بنے. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی
سب کو کرنے والا بنائے، اور ان سب کو بچانے کے لیے سب سے اہم، یہ جو اہم ہے نا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، لا یعنی باتوں سے پرہیز۔ لا یعنی سمجھتے ہو نا؟ لا یعنی ایسی ہوتی جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، اسی لا یعنی ہماری ساری محنت اس طرح سے پھیر دیتی ہے۔ لا یعنی کہتے ہیں ادھر سے ادھر کی بات کرنا، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، انہیں کہتے ہیں لا یعنی۔ ان سے پرہیز رکھے، بالکل پرہیز، تو آپ کی محنت پہ پانی پھر جائے گا بھائی صاحب، سمجھ رہے نا بھائی؟ ہاں تو میرے بھائی دوست بزرگوں، لا یعنی سے پرہیز کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اور بتائیے تو کون کون تیار ہے بھائی؟ ڈرے نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں۔ ارے ہمارے تو کچھ بھی قربانی نہیں، جو اللہ کے نبی نے دیا قربانی، جو صحابہ نے دی قربانی، پکے پکائے باغات کو چھوڑ کر نکلے، بیوی کو چھوڑ کے نکلے، اور اب تو ارے جان کے قربانی تو مانگ رہے ہیں۔ اب پہلے تو صحابہ نے قربانی دی، قربانی کچھ نہیں، جان کی مال بس، وقت مانگ رہے تم سے، تھوڑا وقت اللہ کے راستے میں۔ تو پہلے کے بچے جانے کے لیے جہاد میں، یہ جہاد والے کام ہے، پہلے جہاد میں جانے کے لیے اچک اچک کے اپنا نام لکھواتے تھے، چھوٹا سا بچہ، اللہ کے نبی نے سے نام لکھوانے کے لیے دونوں پنجوں کو کھڑا ہو کر کے کہا کہ میں بھی جاؤں گا، راج ہماری حافظ نام سنتے نہیں جا پاؤں گا، بیوی کا مسئلہ ہے، بچے کا مسئلہ ہے۔ ابھی تو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، یاد آئی ہے اسی سماعت میں گئے ہوئے تھے ساتھی، سماعت جو ہوتی نا یہ جاتی ہے ادھر ادھر، یہ جو نا سب کے گھر پر گشت کرنے کے لیے جاتی ہے، شام کے ٹائم میں بھی جاتی ہے، ملاقات کے لیے بھی جاتی ہے، گشت کرنے کے لیے۔ تو ایک سے ملاقات کرنے لگی ایک ساتھی سے، جماعت والوں نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے 2 بیٹوں کی شادی کی، ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کے ابھی مجھے گھر بنانا ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا جماعت والوں نے کہ اگر ہم یہ تمہارے بچے کچھ کام نہیں ہونے والے، ارے نہیں مجھے چھوٹا بچہ گھر ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک بات بتا رہے ہیں، اس پر عمل کر کے دیکھنا کہ تمہارا کون چاہنے والا ہے کون نہیں چاہنے والا۔ تو انہوں نے ان کو سمجھا کے چلے گئے، تو وہ جس ٹائم صبح ہوئی تو وہ اٹھے نہیں، جماعت والے سمجھا کے گئے تھے امتحان لینے کے لیے بچہ کا کون سا ہے، تو انہوں نے سمجھا مر گئے۔ تو وہ آئے جو 2 ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زندہ ہو سکتے ہیں، کہ گڑ لاؤ اور دودھ لاؤ، گڑ کو پھوڑ کر دودھ کے اندر ڈالا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پی لے گا وہ مر جائے گا، یہ زندہ ہو جائیں گے۔ آزمائش لے رہے تھے نا، ان کو دکھا رہے تھے کہ کون کتنا چاہنے والا آپ کا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ پہلے بڑے بیٹے کو دیا، نہیں منع کر دیا، اس سے چھوٹے والوں کو دیا، نہیں منع کر دیا، پھر سب سے چھوٹے والے سے کہا کہ تمہارے سے گھر بنانے والا ہے، شادی کرنے والا ہے تمہاری، اور تم پی لو۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ گھر کا میں خود ہی بنا سکتا ہوں، شادی میں خود بھی کر سکتا ہوں، میں مر گیا تو یہ ہوگا کیا، مر گیا۔ تو انہوں نے کہا میں پی لوں، ہاں تم پی لو، یہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پی لیا، کہا کھڑا ہو جاؤ، چلو تو اپنا بستر ڈالو۔ تو انہوں نے کہا لاؤ میری لٹھی اور بستر ڈال کے لاؤ، اور وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں نکلنے والے بنو، آمین۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اینڈ کمنٹس کرے، اور سبسکرائب کرے ہمارے یوٹیوب چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے سب سے پہلے۔ دھنیہ واد۔